السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے 20 تک جو ہے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، مثال جیسے، الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ ماحول اس کا، ذہب لے گیا، اللہ تعالیٰ، بنورہم نور ان کا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ پاتے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹتے، او یا کصیب جیسے زوردار بارش، منا سے، السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑاکوں سے، حذر بچنے کے لیے، الموتی موت سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشن کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ تعالیٰ، لذہب البتہ وہ لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان بے شک، اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ چلیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 17 کا پہلے با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہ دیکھ سکیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق کی مثال آگ جلانے والے شخص سے کیوں دی گئی ہے؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک شخص گہرے اندھیرے میں ہو، وہ بڑی محنت سے آگ جلاتا ہے، آگ روشن ہوتی ہے تو راستہ بھی نظر آنے لگتا ہے اور خطرات بھی، لیکن اچانک روشنی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ پریشان کن ہو جائے گی، یعنی وہ اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے وہ غور و فکر میں لگ جائے گا اور بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو منافقین کی جو کیفیت ہے وہ بھی یہاں پہ اسی طرح سے بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اسلام کی روشنی دیکھی، قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، حق کو پہچانا بھی، لیکن دل سے اس کو قبول نہ کیا، اس لیے وہ اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور دوبارہ گمراہی کے اندھیروں میں چلے گئے۔ یہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف حق کو جان لینا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو جو ہے جس طرح اس کا حق ہے اس طرح سے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم آیت نمبر 18 دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ کیا واقعی منافق سن نہیں سکتے تھے؟ مطلب آیت میں ذکر ہے نا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہاں پہ منافقین کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ تو کیا واقعی منافق سن نہیں سکتے تھے؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کی زبان نہیں تھی، کیا ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں؟ نہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، ان کے کان نہیں تھے، یا ان کی زبانیں نہیں تھیں کہ وہ بول نہیں سکتے تھے۔ یہاں دل کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حق سنتے تھے لیکن قبول نہیں
نہیں کرتے تھے اس کو، اس لیے گویا بہرے تھے وہ، یعنی ان کو بہرے سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں پہ۔ وہ حق بات کہنے سے گریز کرتے تھے، یعنی اپنی زبانوں سے کہنے کی نا ان کے اندر ہمت نہیں تھی اس چیز کی، یا وہ کہنا نہیں چاہتے تھے، مطلب اوائڈ کرتے تھے وہ اس چیز کو، اس لیے انہیں جو ہے وہ گونگے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے تھے مگر عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ ایک اندھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جب انسان مسلسل حق کو نظر انداز کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، پھر واپسی جو ہے وہ اس کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ ایک خبر ہے، ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی حق سن کر اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ کیا اگر ہمارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، یعنی اگر ہم قرآن پاک جو ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ ہمارے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کافی بار یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب کبھی میرا دل ایسے بہت بھاری ہوا ہو، اور جو ہے وہ کوئی انسان اس کے ساتھ اس کا بات کرنے کا دل نہیں ہے، تو پھر انسان جب قرآن پڑھتا ہے نا اس ٹائم میں، تو اس کے سامنے اسی طرح کی آیت کوئی آ جاتی ہے جو انسان کو جو ہے وہ تسلی مل جاتی ہے اس آیت کو پڑھنے سے، کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ تو ہے نا۔ تو ضرور کمنٹ میں شیئر کیجئے گا کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 19 اور 20 ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش جیسی ہے جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہو، وہ کڑک کی آوازوں سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ جیسے کہ شروع والی آیت میں بتایا گیا نا کہ جب ان کو روشنی ملتی ہے تو ان کو راستہ نظر آنے لگتا ہے، اور پھر ایک دم سے جو ہے روشنی چلی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، اس بات پہ گھبراتے ہیں اور تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا، یا وہ مطلب کہہ لیں کہ ان کے دل جو ہے وہ اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں منافقین کی دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ تصور کیجئے رات کا وقت ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت تیز، اس کے ساتھ آسمان پر جو ہے وہ بجلی چمک رہی ہے، اور بجلی کی جو آواز ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف خوف اور بے چینی کا ماحول ہے۔ ایسے حالات میں انسان بار بار رک جاتا ہے اور آگے بڑھنے سے ڈرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ، اور مطلب جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب بارش ہوتی ہے انسان اپنے گھر میں ہے، اپنی چھت کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو باہر کا ماحول ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر کے ماحول کو ڈسٹرب تو کرتا ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ٹائم میں جیسے جب بجلی جو ہے وہ چمک کرتی ہے یا گرج اس کی آواز آتی ہے بہت تیز سی، تو انسان کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ہی یاد آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ کن فرماتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہونے لگتی ہے۔ تو انسان جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو دیکھیں منافقین کا بھی ایمان ایسا تھا کہ جب ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات یا اس میں ان کے فائدے کی بات ہوتی تھی تو وہ آگے بڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی قربانی، صبر یا آزمائش کا وقت آتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ بجلی کی چمک وقتی روشنی دیتی ہے، مستقل روشنی نہیں۔ اسی طرح منافق کا ایمان بھی وقتی ہوتا ہے، حالات اچھے ہوں تو ایمان کا دعویٰ اور مشکل آنے پر پیچھے ہٹ جانا۔ سچے مومن اور منافق میں یہی فرق ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جبکہ منافق حالات کے مطابق اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے۔ ہمیں نا خود کو بھی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے کہ آیا ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، کہ ہمیں کس چیز پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم تو نہیں ان کی طرح کے جب ہمارا اچھا ٹائم ہے تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں، جب ہمارے اوپر برا ٹائم آیا تو ساتھ ہی ہم نے اپنا راستہ بدلا اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں ہم جو ہے نا ہمارے فائدے کی بات نہیں ہو رہی۔ اٹس اے لائف لیسن کہ
یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس کہیں بھی ہو انسان آتے ہی آتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی لائف جو بہت سموتھ چل رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہوں. لیکن ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. لیکن یہی ہے کہ آپ کی لائف بالکل سموتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں. دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں سہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں تو کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. تو اس لیے اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کرنی چاہیے یہ کہ دین میں اپنا حصہ ڈالیں. وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی اچھی بات سن رہے ہیں ویلڈ، تو اس کو کیا کریں، ہم اس کو پھیلائیں. کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ ہے فتنے کا دور. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو جن کو یہ باتیں نہیں پتہ یا جوان ہیں جس بھی عمر میں ہیں، کیونکہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. چاہے انسان چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جس بھی حالت میں ہے اس کو ہمیشہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہمیں اپنی ایمان کا جائزہ کس طرح سے لینا چاہیے کہ کیا ہم صرف آسانیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا مشکلات میں بھی اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. خود کو آبزرو کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.